मैं खड़ा हूँ यहाँ अपनी माँ के साथ। डीपीओ हिम्मत है तो पकड़ो आके उस्मान डार को, पकड़ो। मैं खड़ा हूँ कचहरी के चौक में, क्या पुस्तलों की तरह रात को आते हो और औरतों पे हमले करते हो यार। मैं खड़ा हूँ यहाँ, आओ पकड़ो मुझे, डालो जेल में, तैयार हूँ जेल में जाने के लिए, लेकिन बगैरती का मुजाहरा ना करो। रात को घरों में घुस के सियालकोट में पूरे पाकिस्तान में आप लोगों ने लोगों की औरतों पे, उनकी बहनों पे, उनकी बीवियों की अस्मतों को हाथ डाला है। भाई हया करो, भाई शर्म करो, बगैरती की भी कोई इंतहा होती है। इसलिए मैं खड़ा हूँ, जाओ अपने डीपीओ को बताओ उस्मान डार खड़ा कचहरी चौक में आके डाले मुझे हथकड़ियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। 2 रोज पहले मैंने आपके गोशगुजार किया था कि उस्मान डार का खानदान इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ डट के खड़ा है, और आपने देख लिया डट के खड़ा होने के बाद उनके साथ क्या सलूक हुआ। रात 3 बजे मुझे उस्मान डार की जानिब से एक वीडियो शेयर की गई, जो वीडियो आप देख चुके हैं। उनकी वालदा का बयान था फटे कपड़ों के साथ। उसी वक्त वीडियो देखने के फौरन बाद मैंने उस्मान डार को जब कॉल की तो यकीन करें उस्मान डार की कैफियत को बयान करना मेरे लिए तो लफ्ज़ों में आसान नहीं है। आप समझ सकते हैं कि कोई शख्स जिसको मुसलसल दबाया गया हो, जिसको मुसलसल नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई हो, जिसके कारोबार को बंद करने के लिए कोशिशें की गई हों, जिसके घर का सारा सामान तोड़ फोड़ दिया गया हो, जिसको इस हद तक जिच किया हो कि वो अपने पसंदीदा लीडर के खिलाफ बयान देने पर राज़ी हो जाए, और बिलाखिर नतीजा ये निकले कि ये सब कोशिशें यूं बुरुएकार लाई जाएं कि बिलाखिर उनकी वालदा के कपड़ों तक को फाड़ दिया जाए। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इस वाक़े को मैं सानेहा सियालकोट से तशबीह देता हूँ, बल्कि इसको ये नहीं कहना चाहिए कि एक खातून के कपड़े फाड़े गए, बल्कि ये एक सानेहा है। किस लिए सानेहा है, मैं इसे सानेहा क्यों कह रहा हूँ, इस पर ख्वाजा आसिफ का क्या नुक्ता नज़र है, पुलिस का क्या वर्जन है, पुलिस क्या कह रही है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब वीडियो भिजवाई गई, ख़ास तौर पर जो बयान था उसमें अपील की गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए कौन सा इम्तहान है, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले ज़रा आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और अगर आपको मेरी किसी बात से इख्तलाफ हो तो वो अपना इजहार ख्याल कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। देखें, जब इंसान की मौत आती है तो वो दुनिया के किसी कोने में चला जाए, उस मौत को टाला नहीं जा सकता। आप ज़मीन के किसी तय खाने में चले जाएं, या आप किसी बाला खाने में आप चले जाएं, ज़मीन को छोड़ समंदर की किसी तय में चले जाएं, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, मौत ने आकर रहना होता है। हमारी जो अशराफिया है, जो पिछले 70 साल से इस मुल्क पर काबिज है, इस मुल्क पर रूल कर रही है, वो अशराफिया अपनी सियासी मौत मरने जा रही है। और चूंकि मैं ये समझता हूँ कि शायद मर चुकी है, इसका ऐलान बाकी है, वो अशराफिया अब अपनी मौत को टालने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है जिसके मुतालिक बयान करना भी जो है वो मुश्किल है। आप यकीन करें, मैं ये वीडियो देखने के बाद सोच ये रहा था कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि मेरा ताल्लुक सियालकोट से है। तो सियालकोट वो शहर था जिस शहर में रवादारी थी, जिस शहर में ना कोई मसलकी तासुब था, ना कोई मजहबी तासुब था, शोहदा की ये सरजमीन थी। भारत के हम बॉर्डर पर बसते हैं। भारत जब पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की हर्जा सराई करता या कोई गोलाबारी करता तो सियालकोट के अवाम एक मुठ होकर भारत के खिलाफ नबर्द आजमा रहते थे, वो उनकी गोलियों की सूरत में, उसकी जानिब से बमबारी की सूरत में। लेकिन इस सियालकोट में ऐसे ऐसे वाक़यात हम इन दिनों में देख रहे हैं जो इंतहाई अफसोसनाक हैं। पहला अफसोसनाक वाक़या ये है कि उस्मान डार की वालदा के कपड़े फाड़े गए। आपने रेड करना था, करें, 100 दफ़ा करें, कोई मतलब ज़ाहिर है आपने आपकी मजबूरियां होंगी, हम उस पर कोई बात नहीं करते। हम ये कहते हैं कि वो अखलाकियात कहाँ हैं जब ख़वातीन, हमने अपनी आंखों के सामने देखा है कि ख़वातीन पुलिस वालों को धक्के मारती थी, लेकिन पुलिस वाले कभी ये जुर्रत नहीं करते थे कि वो किसी खातून के ऊपर हाथ उठाएं। कभी ऐसा हमने नहीं देखा कि कोई पुलिस वाला किसी खातून के साथ इस तरह से बदतमीजी करे कि लोग उस पर जो है वो पुलिस वाले पर को तनकीद करें। हमने देखा यहाँ मंशियात फरोश, उनके घर की जो ख़वातीन हैं जो इस मकरू धंधे के अंदर मुलव्वस होती हैं,
وہ خواتین جو ہیں وہ اپنی خاتون ہونے کا جو آڑ لے کر اس قدر پولیس والوں کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں اور آئے روز ان کے خلاف احتجاج کرتی ہیں، حالانکہ وہ خود اس مکروہ دھندے کے اندر ملوث ہوتے ہیں، لیکن کوئی شخص ان کے خلاف اس طرح کا عمل نہیں کرتا۔ لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر صرف ایک سیاسی مخالفت ایک ایسا ہمیں منظر پیش کر رہی ہے کہ ہم اس پر افسوس کرنے کے سوا کیا کہہ سکتے ہیں، اور اس کو سانحہ کہنا شاید چھوٹا لفظ ہے، کیونکہ سیاست کو اس حد تک گندا کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ڈی پی سیالکوٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ واقعہ ان کی جانب سے صرف ریڈ کی صورت کی حد تک ہے، باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ من گڑت ہیں۔ اب دونوں میں سے سچا کون ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ خواجہ آصف نے بھی یہ کہا کہ ہم کسی صورت بھی اپنی سیاست کو اس طرح سے مطلب سیاسی مخالفین کے خلاف پرچے وغیرہ، یہ سچ ہے، خواجہ آصف کو ہم نے اس سے پہلے یہ حرکتیں کرتے نہیں دیکھا، لیکن یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس میں خواجہ آصف یہ تو کر ہی سکتے ہیں کہ خواجہ آصف پولیس کے خلاف اس پر کوئی بات کر دیں، رد عمل دے دیں۔ اس میں کیا حرج ہے کہ اس تمام واقعے کی جو تحقیقات ہیں ان تحقیقات کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ خواجہ آصف اگر اس واقعے میں ملوث نہیں ہے، خواجہ آصف کا کوئی رول نہیں ہے، تو خواجہ آصف کو چاہیے کہ عثمان ڈار کے ساتھ مل کر مطالبہ کریں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی انویسٹیگیشن کی جائے۔ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس ہے، خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں اثر رسوخ ہے، بزنس کمیونٹی اس حوالے سے اس میں بروئے کار آ سکتی ہے، وہ اس کی انویسٹیگیشن کر سکتی ہے۔ پتہ چلنا چاہیے کہ اس سانحے کا ذمہ دار اصل میں کون ہے۔ اگر تو یہ ویسے ہی ہے جیسے عثمان ڈار کی والدہ کہہ رہی ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص اس حد تک اپنے آپ کو، اپنی والدہ کو گرا سکتا ہے۔ ہم عینی شاہد ہیں، ویڈیوز آپ کے سامنے منظر پر آئی تھیں اس سے قبل بھی، جن ویڈیوز میں ہم نے دیکھا تھا کہ عثمان ڈار کی والدہ کو دھکے مارے جا رہے تھے۔ تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دفعہ بھی کسی نے دھکا دیا ہو اور اسی دھکم پیل کے اندر والدہ کے کپڑے پھٹ گئے ہوں؟ تو یہ سارا واقعہ، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ دوسری طرف چیف جسٹس آف پاکستان خواتین کے حوالے سے بڑے ان کی ایک جذباتی وابستگی ہے، اور انہوں نے اپنی جو مسز ہیں ان کو جس وقت وہ چیف جسٹس کا حلف اٹھا رہے تھے تو اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا۔ تو کیا اب یہ جو عثمان ڈار کی والدہ ہیں یہ خاتون نہیں ہیں؟ کیوں نہ یہ منظر عام پر آیا جائے کہ یہ سب واقعہ اگر سچا ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے سچا ہے، تو اس واقعے کی تحقیقات ہو جائے، اور اگر عثمان ڈار کے خاندان نے اس کا کوئی غلط استعمال کیا ہے، جیسا کہ مسلم لیگ نواز کی جانب سے اس وقت پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ بے بنیاد ہے اور عثمان ڈار سیاسی بنیاد پر اپنی والدہ کو، اپنے گھر کی خواتین کو استعمال کر رہا ہے، جو کہ میں استعمال تو کرنے کی اس کو ضرورت ہے جس کا ووٹ بینک نہ ہو۔ میں تو کنونس ہوں کہ اس وقت تحریک انصاف کو کسی ہمدردی کی اور مزید ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی تحقیقات کون کرے گا، کون کروائے گا؟ چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش ہے کہ اس کا نوٹس لیں۔ اور انتہائی افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ وہ دروازہ جو کراچی میں ٹوٹا تھا، جس میں کسی خاتون کے کپڑے نہیں پھٹے تھے، کسی خاتون کو زد و کوب نہیں کیا گیا تھا، میرے اس واقعے کی بات کر رہا ہوں جس میں مریم نواز کے دروازے کا جو ہے وہ توڑا گیا تھا، اور اس میں رینجر کو شدید تنقید کی گئی تھی، اور بعد ازاں متعلقہ افسران کو بھی تبدیل کیا گیا تھا۔ تو یہاں پر بھی ایک خاتون ہے۔ دونوں واقعات کی نوعیت انتہائی مختلف ہے، بلکہ یہ انتہائی سنگین واقعہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں دیکھ ہی رہا ہوں کہ ہمارے وہ جو خونی لبرلز ہیں، وہ طبقہ ملامتیہ کے جو نمائندگان ہیں، یہ تمام کے تمام اس وقت الٹا عثمان ڈار اور اس کے خاندان کو تنقید کر رہے ہیں۔ تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ ہم اس بات کے شاہد ہیں کہ سیالکوٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ خواجہ آصف نے واقعی پولیس کی پرچوں کی سیاست نہیں کی، لیکن اب یہ جو ہو رہا ہے اس تمام صورتحال پر خواجہ آصف کا اس طرح کا رد عمل نہیں آیا جس طرح کا آنا چاہیے۔ سیاسی مخالفت اپنی جگہ پر ہے، لیکن مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان خواجہ آصف اور دیگر جو ہمارے اعلیٰ حکام ہیں، ان سب کو چاہیے کہ اس واقعے کی تحقیقات کروائیں، اور وہ افراد جو اس سانحے کے ذمہ دار ہیں، دونوں جانب سے جو بھی ہوں، ان کو بے نقاب کیا جائے، اور ایسے واقعات کی جو ہے وہ روک تھام کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں کہ یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ یہ ہم کس معاشرے کے اندر گھسے ہیں کہ جس معاشرے میں ہمیں اپنے گھر کی خواتین کا تحفظ جو ہے وہ بھی کرنا مطلب
اس کے لیے بھی فکر مند ہونا پڑے گا. اب دیکھیں یہ جو مناظر ہیں یہ پوری دنیا میں کیا آپ کی منظر کشی کریں گے. سیاست کون آتا ہے کون جاتا ہے کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے یہ سب کچھ ہو جائے گا, وقت گزر جائے گا, لیکن یہ واقعات یاد رہ جائیں گے, یہ واقعات یاد رہ جائیں گے. میں بار بار کہتا ہوں کہ ایسے واقعات کو رونما ہونے سے پہلے روکنا چاہیے. ایسے واقعات کو ہماری تاریخ کا حصہ نہ بننے دیں. یہ تاریخ کوئی مثبت اثر ہماری آنے والی نسلوں پر نہیں چھوڑے گی. صرف ایک شخص کو منظر سے ہٹانے کے لیے یا ایک شخص کو اقتدار میں لانے کے لیے اس حد تک گرتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں بہنیں بیٹیاں اور بہو یہ بھی جو ہے وہ ان کی بھی کوئی عزت کی جو ہے وہ پاسداری نہیں رہی. وہ واقعہ جب عثمان ڈار کے گھر میں سب سے پہلے توڑ پھوڑ کی گئی تھی تو وہ پہلا شخص جو اس وقت اس گھر میں داخل ہوا تھا وہ میرا کیمرہ مین تھا. اس کو میں نے بھجوایا. اس نے جا کر جو منظر دیکھا وہ کوئی عثمان ڈار کا خاندان مجھے نہیں بتا رہا تھا, میرا کیمرہ مین مجھے اظہر بتا رہا تھا. اس نے بتایا کہ کوئی ایک چیز نہیں چھوڑی. بلکہ آج میں یہ بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس وقت ان کے گھر کی خواتین کے ساتھ جو کیا گیا تھا انہوں نے جو مجھے بتایا, آج سے پہلے میں نے مجھے سے مراد میرے کیمرہ مین کو بتایا, ہمیں جو انہوں نے ریکارڈ پہ بتایا وہ ہم نے کسی کو آج تک بتایا نہیں. اس قدر اس وقت بھی ذلت کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا تھا ہمارے اس ملک کی اشرافیہ کو. کیوں میں کہہ رہا ہوں ان کو ذلت کا؟ کیونکہ جب آپ کسی کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اصل میں آپ اپنے آپ کو بے نقاب بھی کر رہے ہوتے ہیں, ننگا بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور اپنے سخت لفظ ہے لیکن بہرحال میں اسے ادا نہیں کرنا چاہتا. تو یہ انتہائی افسوسناک ہے. اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمیں وہ لبرل آنٹیاں کہیں نظر نہیں آ رہی, وہ لبرل آنٹیاں کہیں نظر نہیں آ رہی جو عورت کے حقوق کی بات کرتی ہیں. وہ ہمارے صحافی جو بڑی رواداری کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں عمران خان نے سیاست میں گند پھیلا دیا ہے. تو یہ گند اب کون مزید اس کو پھیلا رہا ہے اور کس نے گند کیا ہے, قوم اس وقت بخوبی آگاہ ہے. انتہائی افسوسناک ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے ملک کے لیے آنے والے دنوں میں ایسے واقعات رونما نہ ہوں میرے ملک میں جو ہمارے لیے ذلت, ہمارے لیے تکلیف اور ہمارے لیے دکھ کا سبب بنے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی تنہائیوں, اپنی محفلوں اور اپنی دعا میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.